ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے، یہ قرآن کفن سینے کے درمیان میت کے چھپ جاتا ہے، جب قبرستان میں لے کے جاتے ہیں قرآن ساتھ ہے، جنازہ پڑھاتے ہو قرآن ساتھ ہے، جب قبر میں اتارتے ہو قرآن ساتھ ہے، جب اوپر تختے رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہو قرآن اس کے سینے میں سے نکل کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر میرے عزیزو اللہ اکبر، منکر نکیر قبر کے اندر آئے، قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے، کہا 2 منٹ ٹھہرو، جب تک میں آ کے ہاں نہ کروں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ عبادہ بن صامت فرماتے حضور یہ کہہ کے رو دیے، فرمایا قرآن اللہ کے دربار میں جا کے گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے۔ فرشتے اسے ڈرا رہے، اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے۔ جب یہ قرآن میرے عزیزوں قبر کے اندر واپس جاتا ہے، میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا کوئی نہیں، قرآن میت کو آواز دیتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح سے بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو سانپ تو نہیں آیا، ستایا تو نہیں؟ کہتا وعدہ کر کے آیا ہوں، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ میت کو کہتا میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا، جا رہا ہوں۔ میت کو کہتا ذرا آنکھیں کھول کے ذرا آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف میت دیکھ دیا، 1000 فرشتہ 4 چیزیں اس کی قبر میں لے کے اترتا ہے، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل لے کے اترتا ہے، یاسمین پھول لے کے اترتا ہے، فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے اتنے سوراخوں سے جنت کی ہوا کیسی چلتا ہے، پھر اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہم تو تیرے سے جا رہے ہیں، اگر سردی لگی تو کمبل اوڑھ لینا۔ تیسرا میرے عزیزو اس کے سینے پہ یاسمین پھول رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اماں ابا بہن بھائی یاد آویں اس پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا، جب جانے لگے کہ اندھیرے کا کیا بنے گا، فرشتے نور قندیل قبر میں جلاتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی، اس دیے کا نہ گیس ختم ہوگا نہ تیل ختم ہوگا، قیامت تک یہ جلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے کہتا بے فکر ہو کے سو جا، خدا سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے، اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچی مدرسے میں داخل ہو گئی، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کے خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارک ہو، تو لیٹا رہے، کھاتا تیرا کھلا رہے گا۔ فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی، بچے سنو کر ڈبو پہ چلے گئے، بیوی سلائی مشین پہ چلی گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن ایسی خبریں جا کے میت کو نہیں بتاتا، اس کا دل دکھے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کے قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے۔